نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اقوامی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں واجب الاحترام مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت آبرو سنیت بابا قوم و ملت سیدی مرشدی حضور پیر صاحب قبلہ قائد قوم و ملت پیکر اخلاص و محبت مولانا الحاج سید امین شاہ الاکبری بخاری مدد العالی خلیفہ حضور محمود الاولیاء سید پیر الحاج عبداللہ میاں صاحب قبلہ مدد العالی دیگر سادات کرام پیران ذوی الاحترام علماء ملت اسلام فضلاء اکبری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات میں کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہیں کرتا حضور کی قیادت و صدارت میں ایک پیغام ہے وہ پیغام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس سے پہلے آج کی جو اپنی مخصوص نشست ہے اس مخصوص نشست کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ کے مفید مشوروں کی ضرورت ہے دیکھیے ابھی جو یہ آپ کے سامنے پرانی عمارت نظر آ رہی ہے یہ ہنستا ہوا دین کا قلعہ یہ اس مرد مجاہد نے قائم کیا تھا جس کو ہم محمود الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ آپ کی جیتی جاگتی ایک کرامت ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے تقریباً 1974 کے اندر یا 1976 کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں سے علماء و مشائخ کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھا پھر یہ سفر شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے 80-81 کے اندر یہ 40 کمروں پر مشتمل یہ 2 منزلہ عمارت قائم ہوئی بلکہ دنیا دیکھ کر یہ کہتی تھی عمارت نہیں بلکہ ہمارے پیر کی جیتی جاگتی کرامت ہے وہ دین کا قلعہ ہماری نظروں کے سامنے قائم ہو گیا اور پھر آپ اپنی ظاہری زندگی کے دن راہ مولا میں وقف کرتے ہوئے راہی و بقا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرقد پاک پر قیامت کے صبح تک نور و رحمت کی بارش فرمائے آمین کوئی شاعر یہ کہتا ہے کہ فنا کے بعد یہ ہے باقی شان رہبری تیری خدا کی رحمتوں میرے کارواں تم پر ایسے ہیرے قوم کو کبھی کبھی ملتے ہیں کوئی شاعر یوں بیان کر رہا تھا عمر آدر کا بہت خانہ میں نالت حیات
تاج بزم عشق یکدان رات آیت کرو. ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. پھر آپ ظاہری زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچے اور یہ قوم کو اور ہمیں آپ نے امانت پیش کر دی. اب یہ چمن استاد محمودی یا چمن است محمدی اب کچھ پرنا ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ کی صدارت کے اندر آج سے 1 سال پہلے ایک مخصوص نشست اور میٹنگ رکھی تھی. اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ قوم کے ہمدرد حضرات، فارغین حضرات، اس کے سامنے ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے. تو وہ پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہے اور جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے خود نے اور اپنے فرزندوں کی قیادت میں پیر مامو شاہ اور پیر اعجاز احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی قیادت کے اندر ایک ٹیم نکلی اور انہوں نے اپنے اعتبار سے محنت کی. الحمدللہ انہوں نے اپنی محنت کا ثبوت ہمیں دیا. ابھی حضرت کے حکم سے 40-45 کمروں کا ٹارگیٹ ہے اور آگے انشاءاللہ یہ 60-65 کے قریب انشاءاللہ ٹارگیٹ رہے گا. تو یہ جدید عمارت کے لیے ایک کمرے کی تقریباً 8 لاکھ روپیہ قیمت بنتی ہے. وہ انسان اگر اپنے والدین کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر یہ آخرت کا سودا ہے، یہ دنیا کا سودا نہیں. اللہ فرماتا یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو آخرت کے دردناک عذاب سے تمہیں بچائے. تو یہ دنیا کا سودا نہیں ہے، یہ آخرت کا سودا ہے. اور آپ علماء فضلہ بیٹھے ہو، ان کے سامنے میں کیا بیان کروں. پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقضى عمله كله الا من ثلاث الا من صدقة جاریۃ او علم نافع ينتفع به او من ولد صالح يدعو له. انسان جو دنیا سے چل بستا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 ایسے عمل ہیں جو قیامت کے صبح تک نام اعمال کی شکل میں وہ جاری رہیں گے. ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ جاری صدقہ. اب یہ جاری صدقہ ہے. مدرسہ بن گیا، مسجد بن گئی، کہیں سبیل بن گئی. اب جب تک وہ چیز قائم رہے گی بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری اس کے ساتھ کون سی چیز آقا نے فرمائی؟ اور من علم نافع ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا جو اس سے دنیا فائدہ حاصل کرے، یا نیک اولاد کو چھوڑ دو جو ہمیں دعائے خیر کرے. تو یہ آخرت کا سودا ہے اور یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. اور یہ انسان کا جو ذخیرہ ہے وہ اللہ کی راہ میں موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ کے اندر وہ تا قیامت کی سلامت ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے. اگر تمہاری چھوٹی نیکی ہے تو اللہ اس کو بڑھا دیتا، اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو اس کے لیے کئی احباب نے اپنی طرف سے ان کا انشاءاللہ اعلان کل ہوگا. ابھی وقت کی تبکیہ اور قلت اس وجہ سے میں ان سارے محبین کا اور کار خیر میں شرکت کرنے والوں کا نام نہیں لے سکتا. کل انشاءاللہ آپ کے حکم سے نام لیا جائے گا. تو 40-42 کے قریب تو اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو چکا ہے. ابھی ہم نے سفر شروع کیا ہے کہ اور میں نے آپ کے سامنے سندڑی اور بالوترا کے اندر بھی یہ کہا تھا جب تک ضرورت رہے گی، اللہ سلامت رکھے آپ کو مجھے ان کے صدقے میں، جب تک ضرورت رہے گی انشاءاللہ جسم میں تب جان ہے تو میں جھیلو پھیلا کر آپ کے سامنے آؤں گا. کیا آپ اس سفر کے اندر ہمارے شریک ہیں؟ آپ اس سفر کے اندر شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں کہ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، گزشتہ سال فلوتی کے اندر اپنا فیض صدیقیہ کے بچوں نے جو فارغ ہوئے تو جب اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی طرف سے ادارے سے جو فارغ ہے 25 لاکھ کا انہوں نے ٹارگٹ کر دیا تھا. تو آپ کتنے فارغین ہیں؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ 85 سے لے کر 2014 تک 650-700 بچے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے شمار کیے تھے. میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں، میں اپنے مرشد کے اس کرم پر جن کا اظہار کروں کم ہے. میرے شاگردوں میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی شیخ الحدیث ہیں، کئی صدر المدرسین ہیں، کئی محتمم ہیں.
کئی خطیب گزرے ہیں افریقہ کے تبتے صحراؤں تک، جدے کی ساحل تک، اور فارغ ہو کر جامعہ ازہر مصر کے اندر پڑھ رہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، میں فخر نہیں کرتا ہوں اور اظہار کے طور پر الفاظ پیش کرتا ہوں۔ لہذا آپ جتنے فارغین ہیں اگر 5,000 بھی دیں گے تو اپنے لاکھوں کا کام ہو سکتا، قطرہ قطرہ دریا شاور چلا کر میں جانے پہ منزل ہٹے گا، لوگ ساتھ ہو گئے، کارواں بنتا گیا۔ اب آپ کا اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ میں ان کی صدارت و قیادت کے اندر یہ 4 الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سفر کے اندر شریک رہیں گے، اور جب تک جدید عمارت قائم نہیں، کیوں یہ عمارت ابھی پرانی ہو چکی ہے، اپنے مرشد کی روح کو خوش کرنا ہے۔ اگر اپنے محسن کی روح کو خوش کرنا ہے، مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ پیر صاحب کی وفات سے 1 سال پہلے 84 کے اندر جب علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب تشریف لائے تھے، اس زمانے کے اندر جتنے بھی اکابر تھے سب ان کے شاگرد تھے۔ صدر نواز الناس، صدر العلماء اور اشرف محمد اشرف صاحب، مفتی اعظم کچھ جیسی صاحب اور بہت سارے اکابر سب شاگرد تھے۔ ختم بخاری شریف ہو رہی تھی تو اس وقت میں آدمی صاحب بار بار چہروں کو دیکھ رہے ہیں، تو مفتی اعظم کچھ ان کے مزاج سے واقف تھے۔ فرمایا آپ حضرت کس کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ تو جو الفاظ انہوں نے کہے تھے مجھے یاد ہے، تو کہا مفتی صاحب 80 سال کی عمر میں آدمی نے ایسے تو حسین چہرے کبھی نہیں دیکھے ہیں، میں محمود میاں کے چہرے کو دیکھوں یا حمد میاں کے چہرے کو دیکھوں۔ تو یہ آپ کے مرد مجاہد کی امانت ہے، وہ امانت چھوڑ کے گئے ہیں، لہذا اس امانت کو پورا کرنا ہمارا کا فرض ہے۔ اور میں نے حضرت سے کہا ہے جب تک جسم میں جان ہے، جہاں میری ضرورت رہے گی، دامے تیرے میں قدمے سخن زبان سے جانے میں، اس وقت تک میں جھولی لے کر گھوموں گا جب تک ارادہ قائم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ دوبارہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ اس سفر کے اندر ہمارے شریک ہیں یا نہیں؟ اور باقی آپ کا کیا مفید مشورہ ہے تحریری شکل میں بھی دے سکتے ہو اور اپنی زبان سے بھی دے سکتے ہو۔ وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے میں آگے گفتگو نہیں کرتا، انہی الفاظ پر میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اور جو حضرت کی طرف سے پیغام مجھے ملا ہے وہ آپ کو 4 منٹ 5 منٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپنے نام جو فضلہ اکبری ان کے نام پر، فرزندان اکبریہ کے نام چند اہم پیغام۔ معزز و مکرم واجب احترام سادات کرام، جملہ فرزندان اکبریہ، سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام فرزندان اکبریہ کو ناچز کی طرف سے عرس محمودی جشن 7 سالہ عرس اکبری مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مقصد میں عرس مبارک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اس کے صدقے کے دارین کی سعادت ہم کو نصیب کرے۔ آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے وطن عزیز میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادت کیا ہے۔ بلا شبہ مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کی وہ متاع عزیز ہے جن کے ساتھ اس کا ملی تشخص اور دین و مذہب کی بقا کا سلسلہ مربوط ہے۔ یہ دینی ادارے اسلامی تہذیب و ثقافت اخلاقی اقدار کے نمونے ہیں، اس لیے ہمارے اسلاف نے جو ملت کے عظیم رہنما ہیں انہوں نے شروع سے اپنے اس فردی منصب کو بخوبی پورا کیا اور مدارس و مراکز کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کی آبیاری کرنے، انہیں پروان چڑھانے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، مختلف قسم کے مشکلات سے انہیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ متواتر اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سب کے لیے فلاح و کامیابی کے راستے کھول دیے۔ ناجیز کے سامنے ماضی قریب کی تازہ ترین مثال قائد اہل سنت فخر خانواد نونیہ محمود الاولیاء حضرت سید محمود شاہ گیلانی رحمت رضوان کی ذات پر برکات ہے۔ حضرت نے صرف یہ داد الفیض اکبری کی شکل میں قدیم یادگار چھوڑی بلکہ دیہی علاقوں میں درجنوں مساجد مقابر قائم کیے، اس کے لیے قریب پیدل سفر کرنا پڑا، لوگوں کی طلب کلامی ناشائستہ حرکتوں سے سامنا پڑا، طرح طرح کی مخالفتیں کی گئی، لیکن والد مجاہد ہر موقع پر فولادی پیکر بن گئے، عزم و استقلال کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حضور محمد الاولیاء کا قائم کردہ یہ مینار و علم و حکمت، ان کا یہ لہلاتا ہوا باغ بہار جہاں سے آپ فارغ ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں، یہ ایسے قائم نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے کی طویل داستان ہے جسے پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، سر جھک کر اس مرد درویش کو سلام پیش کرتا ہے۔ اتنا سمجھ اس کے لیے چلا تھا کہ جانب منزل اکیلا، لوگ آتے ہوئے کارواں بنتا گیا۔ خیر
آج کے محفل سعید احمد ناتوان ناچیر کو حکم سربراہ عالم دامت برکاتہ صاحب فرزندان اکبریہ کے گوش گزار چند باتیں کرنی ہے جنہیں امید کا تمام حضرات اپنے دل کے نہان خانہ میں جگہ دیں گے اور مفید مشوروں سے آپ نوازیں گے. سب سے پہلے عرض یہ کہ ہر مدرسے کا اصول و ضوابط ہے وہ اپنے فارغین کو چند رہنما اصول پر عمل کرنے کی تاکید کریں. لہذا تعلق فیض اکبری بحکم حضور سربراہ اپنے فارغین کو چند باتوں کی تاکید کرتا ہے. پہلی بات اول یہ کہ یہاں کا ہر فرد تادم حیات مذہب اہل سنت مذہب حق کا پابند رہے، تمام گمراہ مذہبوں مسائل سے دور رہے، نماز تلاوت قرآن اور جمی تلاوت قرآن جمی احکام اسلام کا بھرپور پابند رہے. دوسری بات اپنی وضاحت اسلامی طریقے پر رکھے، اخلاق اسلام کا جامع ہو، لوگوں سے ملنساری محبت عزت و انکساری کے ساتھ ملے. تیسری بات باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رکھے، صوبائی علاقائی مشربی ذات و پات کے تعصب سے بالا تر ہو کر صرف خلوص للہیت کے ساتھ اکبری محمودی مشن کو پھیلائے، دینی خدمات سے انجام ہو اور ایک وارث نبی ہونے کے حیثیت سے علوم دینی کے نشر و اشاعت کا بھرپور ساتھ دے. اب میں اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں آپ کے اور آپ کے مادر علمی کے مابین ربط و ضبط سے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج کے اس تکنیکی دور کے اندر تمام مدارس کا اپنے فارغین سے ایک باہمی ربط و ضبط ضروری ہے جو دونوں کو مابین ایک اٹوٹ رشتہ کی غمازی کرتا ہے. افسوس یہ ہے یہ بات سچ ہے کہ ایک دوسرے سے مربوط رہنے میں دادوں کی طرف سے کچھ تصاولی ہوئی ہے، لہذا آپ سے غیر توجہ عمل دیکھا گیا ہے. تاہم آپ کے ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ عہد کرے کہ ہم اپنے مادر علمی سے ہمیشہ جڑے رہیں گے. چند اہم باتیں جس پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے مادری علمی سے جڑ سکتے ہیں. اپنے مادری علمی کے حوالے سے تمام فرزندان اکبریہ کا یہ اہم فریضہ ہے سب مصمم ارادہ کریں کہ اپنے مادری علمی کے حوالے سے جو بھی ذمہ داری ملے گی انہیں انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. مادری علمی کے نیک نامی کا خیال رکھیں گے، اس کی اٹھان اور ترقی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. اس کے تعاون اور نصرت کے لیے دوسروں کی ترغیب دیں گے، دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے. کسی بھی کام کے لیے وقت اور حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، راہ میں جگہ جگہ کانٹے پیچھے ہوتے ہیں، موقع موقع پر پریشانی آڑی آتی ہے، قدم قدم پر مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بندے مومن طوفان سے ٹکرا سکتا ہے، آندھیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. ارادے جن کے پختے ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، طلع تو فیض موجود سے گھبرایا نہیں کرتے. انسان راہ میں قدم رکھتا ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے لو انکم توکلتم علی اللہ کما توکل الطیر تغدو خماصا تروح بطانا. خدا کی ذات پر تمہارا پختہ ارادہ ہو، پرندوں کی طرح صبح کو بھوکے اڑتے اور شام کو واپس آتے ہیں. لہذا اس کے راہ کے اندر اگر کوئی کانٹے آئے تو ان کا مقابلہ کر کے اپنی منزل پر انشاءاللہ ہم گامزن رہیں گے. ان تمام چیزوں کا پابندی سے مقابلہ کرنا اختلاف کے لیے اس لیے فرزندان اکبریہ کا مستقل مزاج ہونا ضروری ہے، تبھی آپ اپنی مادری علمی کی تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہو سکیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمیں باہمت ہو کر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مادری علمی کے تعاون کی کوشش کرنی ہے. چاہے اس راہ میں کتنی انسان کو پریشانی ہو، انشاءاللہ آپ کے لیے راہیں ہموار ہوتی جائیں گی. مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان بہت ہی غلط فہمی پائی جاتی ہے. جب کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہو تو اپنی مادری علمی میں انہیں آنے کی دعوت دیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے خلق پر انہیں اس خانقاہ دارالعلوم میں رہنے کے لیے ان کی غلط فہمیاں دور ہوں اور اس خانقاہ مدرسہ سے جڑیں اور اپنا ربط مضبوط رکھ سکیں. چوتھی بات، اگر پر نظر قائم دیکھا جائے تو اس وقت سماج میں دینی عصری تعلیم کی راہ سے ارتداد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ملت کے نوجوان نونہال بے نارگی کی شکار ہو رہے ہیں. ایسے فرزندان اکبریہ کے ہر فرد پر ذمہ داری عائد ہے وہ اپنے گاؤں بستی سماج کا جائزہ لیں، وہاں جا کر اس خانقاہ اس عظیم دارالجگہ کا خوب چرچا کریں، تعلیم کی ضرورت حفاظت کی طرف انہیں متوجہ کریں اور ایسے گھروں سے زیادہ بچے دارالعلوم میں بھیجیں تاکہ ان کے ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو اور اصلاح کے ساتھ ساتھ دارالفیض اکبری کی بھی مزید شہرت اور ترقی ہو. پانچویں بات، دارالفیض اکبری خانقاہ علوی شریف کو مزید ترقی دینے کی ایک بہترین رائے یہ ہے فرزندان اکبریہ کی جہاں کہیں ہو اس دارالعلوم اور عظیم خانقاہ کا خوب چرچا کریں، وہاں کے لوگوں میں گاہے کا گاہے سے زیادہ تذکرہ کریں. ہو سکتا ہے کہ مدرسہ خانقاہوں کی شاخیں قائم کریں اور انہیں خانوادہ دنیا کے بزرگوں کے نام موسوم کریں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ادارہ بہت جلد شہرت پذیر ہو جائے گا.
جہاں یہ مشہور ہے کہ وہاں بھی مشہور ہو جائے گا. اور چھٹی بات اہم ہے جو شاید اب تک نہیں ہو سکی، وہ تمام فرزندان اکبریہ کو سوشل نیٹ ورک سے ذریعہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے. اب تک کوئی ایسا مضبوط نیٹ ورک نہیں تھا جہاں فرزندان اکبریہ جمع ہو سکیں. ہاں فیس بک کی شکل میں ہو، ویب سائٹ کی شکل میں ہو، یا ویب پورٹل کی شکل میں ہو، یا واٹس ایپ کی شکل میں ہو، اس کا ہونا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. اگر ایسا ہو گیا تو کام بہت آسان ہو جائے گا. وقتاً فوقتاً آپس میں تبادلے خیال کا موقع انشاءاللہ فراہم ہوگا اور باہم اجتماعیت کی روح بھی باقی رہے گی. ساتویں بات اور آخری بات، فی الوقت ہمارا مسلم سماج بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. سماج میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت عام ہے، مذہب بیداری کا رجحان عام ہوتا جاتا ہے، نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر ہے. ایسے میں آپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا بہت ضروری ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء اور ائمہ کی اہمیت کی مسلم ہے. ایسی ضرورت اس بات کی کہ علماء اپنی علمی لیاقت کو بروئے کار لا کر سماج کی تشکیل نو میں اپنا کردار ادا کریں. آج کے حالات سے اگر فرزندان اکبریہ پیش رہیں تو نہ صرف ان کی واہ ہوگی، اس سے مدرسے کا کام بھی آسان ہوگا اور دارالمحاضہ کی قدر و منزل بھی بڑھے گی. لوگوں کے دلوں میں راسخ عقیدہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے منسلک رہیں. بس یہی چند گزارشات گوش کرنی تھی. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات میں برکار آمد ہوں گے. اللہ ہم سب کو کار خیر کی توفیق و ترقی عطا فرمائے. اس گلشن محبوب کو سدا بہار رکھے اور اس سے لوگ پیدا ہوتے رہیں اور دنیا کو چمکاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جب دیر کافی سوارا لے لیا گئے تمہارا، خلق کے وارث خدا وہ سلامت تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله. اللهم ربنا وانصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انا نعوذ بك من شر الشياطين وشر الكافرين وشر الحاسدين بفضل حبيبك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.